آج جس موضوع پر چند مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں، ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اللہ کے مبارک کلام قرآن پاک سے کتنے اٹیچ تھے، ان کا دل کیسا قرآن میں لگتا تھا، وہ قرآن کو سمجھتے کتنا تھے اور پھر اس کی تلاوت کیسے کرتے تھے، اور آج کے اس دور میں ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا ہے، اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں، مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا، جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے۔ ذرا سوچیں، ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر، مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا، جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا۔ تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حبشہ کہاں ہے؟ آج کے دور میں حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا، تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھیوپیا ہے۔ ایتھیوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے، اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی، اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا، اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے، ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے، یہ افریقہ پہنچ گئے۔ تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے، وہ بھی حبشہ پہنچے، اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان، ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے، بھاگ کر آگے واپس کرو۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، تو مسلمانوں کو بھی بلایا۔ اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں، دشمنان اسلام بھی موجود ہیں، اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہے۔ اب مسلمان آ گئے۔ اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے، تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں؟ تو نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی، کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا، وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی۔ جیسے ہی آپ نے تلاوت کی، وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی۔ آپ تلاوت کرتے جاتے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا، اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں، ایک ہی نور کی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں۔ اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کے تار رونے لگے۔ یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ رونے لگے نا تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ یعنی کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن پڑھنا، کرنا اور اس وقت آنسو بہانا یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن سننے کا صحیح طریقہ،
یہ ہے قرآن سے محبت کا انداز کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اور جسم پر ایک کیفیت طاری ہو جائے، کیونکہ ایکچولی کبھی سمجھا آپ نے کہ تلاوت یہ قرآن ہے کیا، یہ کس کا کلام ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے، تو میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ذرا سوچو، اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ آج دنیا والوں سے بات کرنا آسان نہیں ہے۔ کسی بہت بڑے آدمی، وڈیرے، سائیں، منسٹر، بزنس مین سے ملنا ہو تو ٹائم لینا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، مگر اگر اللہ سے بات کرنی ہے، تلاوت کرو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے، دعا کرو، تم رب سے بات کر رہے ہو، مگر اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سب کے پاس جانا ہے مگر رب کے پاس نہیں جانا ہے۔ قرآن پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اول تو پہلے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آئے تو پھر اس کیفیت میں کہاں سے پڑھیں؟ اور یہ کیفیت کب بنے گی؟ جب قرآن کو ہم اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں گے۔ اور نبی پاک خود بھی صحابہ کو ترغیب دیا کرتے کہ قرآن پڑھو تو سمجھو اور پھر اس پر آنسو بھی بہاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے سامنے یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آقا فرما رہے کہ جو تم میں سے روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب نبی پاک نے صحابہ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی۔ حضرت جریر کہتے ہیں کچھ تو روئے، کچھ نہیں روک سکے۔ جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہیں سکے۔ پیارے آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ دو باتیں پتہ چلی، سمجھ کر قرآن پڑھنا، قرآن کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا ضروری ہے، اور پھر دوسرا قرآن کے اس اثر کو دل میں اتارنا۔ مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے کتاب ہے، اور یہ کتاب برکت کے لیے ہے۔ یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے، مگر یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں، یہ کتاب برکت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے۔ کوئی ایسی نئی دکان لیں گے، فوراً قرآن خوانی کروائیں گے، قرآن لے کے جلدان میں بھی رکھ دیں گے، اور جلدی بھائی ایک اچھا سا قرآن پاک اچھی پیکنگ میں لے کر آؤ کیونکہ نیا گھر لیا ہے اس میں رکھنا ہے۔ اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ نئی دکان کے لیے۔ اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ بچی کی شادی ہے نا تو اس کی رخصتی کے لیے سر پہ رکھنا ہے۔ بس کیا یہی قرآن کا کام تھا؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ برکت میں بھی ہم پتہ ہی کیا کرتے ہیں، جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے نا پھر بھی اس نے قرآن نہیں پڑھنا ہے، بچوں سے مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھانا ہے، خود بریانی تیار کروا رہا ہوگا۔ ارے بھائی تمہارے گھر میں قرآن خوانی خود تو پڑھ لو، آپ کی دکان پر قرآن خوانی ہو رہی، کم از کم یہاں تو پڑھ، وہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ آپ بتائیں اتنا دور قرآن سے رہ کر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے دور رہنا اچھا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا قرآن سے اٹیچ ہیں، کتنا پڑھتے ہیں قرآن اور کتنا سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف قرآن کیسا پڑھتے تھے، آئے ہائے، اور کیسے اس سے برکتیں لوٹتے تھے۔ قرآن پتہ ہی کیا ہے؟ سنو، اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ۔ سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اے محبوب ہم نے کتاب اس لیے اتاری ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اور آپ کو پتہ ہے اندھیرا کیسا تھا جب قرآن نازل ہوا؟ ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیسے اندھیرے تھے، عقائد کے اندھیرے تھے، نظریات کے اندھیرے تھے، اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے، کفر و شرک کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو خدا ماننے لگ گیا تھا۔ کوئی سورج کو سجدہ کرتا، کوئی درختوں کو سجدہ کرتا، کوئی جناب بے حیائی کتنی عام تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے۔ استغفر اللہ، حال یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، قتل و غارت گری
سے پوری دنیا اندھیر تھی اور اب نبی پاک تشریف لائے اور اجالا پھیلانا شروع کیا. وہ لوگ جو جناب لوگوں کو قتل کرتے تھے آج لوگوں کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو عزتیں لوگوں کی اتار لیتے تھے اب عزتوں کے محافظ بنے. نبی پاک نے قرآن پڑھ پڑھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا نور داخل کیا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے اب اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے. جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آتے تھے آقا کا جلوہ جانا دیکھتے, تلاوت قرآن سنتے, خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو جاتے. سرور کائنات نے نور پھیلانا شروع کیا, قرآن کے نور سے دلوں کو منور کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. اب پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے آج کیا حال ہے. وہ نور اس زمانے میں تو پیارے آقا نے پھیلایا, کیسا پھیلایا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا, وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. میرے آقا نے تو جس کو کہتے ہیں نا اندھیرے سے اجالا کر دیا. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے, گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. سرور کائنات تو کیا ہے, ہر طرف گویا نور پھیلنا شروع ہوا. آپ سوچے نا اس اندھیرے میں اس جاہل قوم میں تبلیغ کرنا کتنا مشکل تھا جو خون کے پیاسے تھے, مگر جب یہ ایمان والے بنے اور نبی پاک کے ساتھی بنے تو وہ روشن ستارے بنے جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. 1,24,000 صحابہ کرام کا ایک لشکر میرے آقا اس امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑ کر گئے اور ایسی تربیت فرمائی کہ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں مسلمان نہیں. بتایا جاتا ہے دنیا میں 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ تربیت تھی نبی پاک کی, یہ وہ نور تھا جو میرے آقا نے قرآن پڑھ پڑھ کر صحابہ کی تربیت کی. صحابہ لے کر پوری دنیا میں گئے, اولیاء کرام نے یہ پیغام لیا اور آگے بڑھے. مگر آج ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے دور ہو کر پھر ظلمتیں بڑھ رہی ہیں, پھر اندھیرے بڑھ رہے ہیں, پھر بدکاریاں بڑھ رہی ہیں, پھر دین سے دوری بڑھ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یار کفار بڑے آگے بڑھ گئے. جس کو دیکھو یہی بات کرتا ہے, دیکھو یار ترقی ان کی کتنی ہے, ان کے پاس کتنی جناب جو ہے وہ ہر طرف سے ان کے پاس آسانیاں ہیں. ایکچولی ہماری بھول ہے, ترقی کے سارے اسباب ہمارے پاس ہیں, ہم اس کو بروئی کاری نہیں لا رہے. ایک ایگزامپل کے ذریعے, کسی بندے کے پاس گاڑی ہو اور وہ اس کو 40 کی رفتار سے چلا رہا ہے اور ایک موٹر سائیکل والا برابر سے گزرے اور 80 کی رفتار سے نکل جائے, تو کوئی یہ کہے گا کہ یار موٹر سائیکل والے تو آگے بڑھ گئے, اس کے پاس زیادہ ترقی ہے. ترقی تو اسی کے پاس تھی, اس کو گاڑی چلانے ہی نہیں آ رہی, یہ سپیڈ ہی نہیں دے رہا. تو موٹر سائیکل والا آگے بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موٹر سائیکل والے کے پاس ترقی کے پاس چیزیں تھی, اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے, تمہارے پاس گاڑی ہے. اللہ کے بندوں تمہیں رب نے قرآن دیا ہے, مصطفیٰ کریم کی سیرت دی ہے, عمل ہم نہیں کر رہے اور دوش دے رہے کہ جناب وہ آگے بڑھ گئے. جس دن عمل کرنا شروع کیا دنیا میں مثالی قوم مسلمان ہوں گے. اور ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوا, نبی پاک کے دور میں ہوا, سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا, عمر فاروق کے دور میں ہوا. ارے آپ اور دور نہ جائیں, آپ دیکھیں 150 سال سے دنیا میں ایک نظام لایا جا رہا ہے. کبھی کمیونزم لایا جاتا ہے, کبھی جناب کوئی اور نظام لایا جاتا ہے, کسی طرح غربت ختم کر دی جائے, اور اراؤنڈ دا ورلڈ ایسے معاشی پلان لائے جاتے ہیں کسی طرح غربت ختم ہو جائے. مگر دنیا سے 150 سال ہو گئے, بہت سارے نظام لانے کی کوشش کی گئی, غربت ختم نہیں ہوئی, غریب غریب ہو رہا ہے, امیر امیر ہو رہا ہے. مگر جب اسلام کا قرآن کا نظام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کتنی حکومت رہی؟ اونلی 30 months, 2.5 سال. مگر 2.5 سال میں آپ نے قرآن کا ایسا نظام نافذ کیا, اسلام کا ایسا نظام نافذ کیا کہ 2.5 سال کے اندر یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے تھے گورنر کہ حضور زکوٰۃ جمع ہو گئی ہے مگر ہمارے شہر میں کوئی غریب نہیں مل رہا جس کو ہم زکوٰۃ دے دیں. اور واللہ آج بھی یہ نظام آ سکتا ہے. جو لوگ جانتے ہیں نا, تاجر میری بات کو ایگری کریں گے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا مال دیا ہے, اتنی زمینیں ہیں, اتنی فصلیں ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر سب لوگ پوری زکوٰۃ دے دینا جتنی بنتی ہے تو ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا.
प्रॉब्लम यह है कि आज माल तो मिल गया है, चूंकि कुरान से दूरी है, हदीस से दूरी है, दीन से दूरी है, खौफ खुदा बचा नहीं है कि अगर ज़कात नहीं दूंगा तो ये माल तो मेरे लिए अंगारा बन जाएगा, ये अजाब बन जाएगा। बंदा कहता है यार इतना माल कैसे निकालूं, अब 2.5% भी भारी लगता है। करोड़ रुपए हो जाए तो 2.5 लाख देने पड़ेंगे, 10 करोड़ हो जाए 25 लाख देने पड़ेंगे, 100 करोड़ हो जाए तो 2.5 करोड़ देने पड़ेंगे। बंदा सोचता है 2.5 करोड़ हर साल कैसे दे सकता हूं। ये नहीं सोचता कि रब ने 100 करोड़ दिए तो 2.5 करोड़ बने हैं, रब ने लाख दिए हैं तो 2,500 देने हैं। लेकिन अफसोस यह है कि ये 2.5% भी मुसलमानों को वबाल लगता है, उनके दिलों पर बोझ लगता है। यही वो वजह है कि दीन की दूरी है, बेबरकती है, ये माल इधर ही रह जाएगा। कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये पैसे कौन लेके जाता है? कभी देखा किसकी कब्र में तिजोरी हो, किसी के कफन में जेब हो? खाली हाथ जाएंगे हम। लेकिन अगर ज़कात नहीं दी होगी तो यही माल अंगारा बन जाएगा, अजाब बन जाएगा। लेकिन असल में हम असल में कैलकुलेटर पर चलते हैं। ताजिर लोग होते हैं ना, कहते हैं यार मौलवी साहब बात तो सही कर रहे हैं, मगर 2.5% जब दूंगा तो पैसे तो कम हो जाएंगे। ये पैसे कम नहीं होंगे, वल्लाही कम नहीं होंगे, खुदा की कसम कम नहीं होंगे। अब आप कह रहे हैं अभी भाई आपने कसम खा ली, मैं क्यों ना कसम खाऊं, मेरे आका ने कसम खाई है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की हदीस है और मेरे आका फरमाते मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। अब जो लोग ज़कात पूरी देते, मेरी बात को एडमिट करेंगे कि जो अपनी ज़कात पूरी देता है, ओशर पूरा निकालता है, वो मुझे बता दे क्या हर साल आपकी ज़कात बढ़ती नहीं है? क्या हर साल आपका ओशर बढ़ता? कैसे बढ़ रहा है? इसका मतलब आपका माल भी बढ़ रहा है। आप ज़कात दे रहे हैं, आपकी वेल्थ बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, इंशाल्लाह उधर भी बढ़ रही है। उधर अलग सवाब मिलेगा, उधर अलग अजर मिलेगा। तो ये कुरान से जो दूरी है ना, ये हमें बड़ी जिल्लत की तरफ ले जा रही है। हमारे असलाफ अल्लाह अकबर कुरान समझते कैसा थे और इस पर अमल कैसा करते थे। आपको पता है कि हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये बहुत बड़े डाकू थे। हाँ, और इनकी हिदायत का सबब क्या बना? कुरान का नूर देखो कैसा असर करता है। आप कुरान से दोस्ती कर लो, कुरान आपको ठीक कर देगा। हजरत फुजैल बिन अयाज के सामने एक बार एक कुरान पाक की आयत पढ़ी जा रही थी और ये आयत है 27वें पारे की, सूरह हदीद, आयत नंबर 16। आयत में मैसेज कैसा है समझ आए तो पता चले ना। हालांकि हो सकता है आयत हमने भी कई बार सुनी हो, समझते तो है नहीं कुरान को, अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी नहीं करते। आयत क्या है? अल्लाह फरमाता है कुरान में, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह फरमाता क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए? अल्लाह अकबर, ये सुनना था। आप ज़ारो कितार रोने लगे, आपने तौबा की, जितने लोगों का माल लूटा था सब वापस लौटाया, अब इल्म दीन सीखने लगे, इबादत और रियासत में मसरूफ हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह के इतने बड़े वली बन गए कि आज जमाने में वलियों के सरदार कहलाते हैं। हजरत फुजैल बिन अयास का ये मर्तबा है। तो उलमा असलाफ अल्लाह के नेक बंदे जो कुरान समझते थे, कुरान उनके दिल पर असर भी ऐसे करता था और वो उस पर अंडरस्टैंड करके अमल करते थे। बहुत सारे वाकयात हैं। अब चौथे पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कुरान में फरमाता तुम हरगिज़ भलाई को ना पहुंचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। क्या कमाल का मैसेज है। कौन सी चीज खर्च करनी है? प्यारी चीज। हम कौन सी खर्च करते हैं? घटिया चीज। जो नहीं चाहिए वो अल्लाह की राह में देना है। हमारा तो अजब माइंड है ना। खाना बच गया, मदरसे भिजवा दो। कपड़े पुराने हो गए, गरीब को दे दो। जुराबें निकली होंगी, पुराने जैकेट निकले होंगे, रजाइयाँ निकली होंगी, जो रजाई फट गई, जो जुराब में सुराख हो गया, चलो यार अब अल्लाह की राह में दे दो। अल्लाह की राह में वो देना है जो मेरे काम का नहीं है। ये जरूर अगर जो सामान हमारे काम का नहीं वो देना चाहिए, लेकिन अल्लाह की राह में जब देने की बारी आए तो अच्छा देना है। कभी ऐसा हुआ कि यार मैं स्वेटर खरीदने गया, अपने लिए भी एक खरीद दूं, किसी गरीब के लिए भी खरीद दूं, जैसा मैं पहनूं वैसा पहनाऊं। जो खाना हम क्या करते हैं, खाना बच जाए वो गरीब को देना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी हंडिया में से सबसे पहली प्लेट ही गरीब के लिए निकाल लें कि यार पहले वो खा ले फिर मैं खाऊं? क्योंकि कुरान कह रहा है तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। अच्छा, हमारा माइंडसेट तो ऐसा है कि जिस काम में फायदा ना भी हो ना वो भी घटिया देनी है। मिसाल के तौर पे कभी नमाज पढ़ी जुम्मे की मस्जिद में, इमाम साहब ने ऐलान किया कि मस्जिद के लिए चंदा दें। हमारी जेब में हाथ भी गया, चलो यार आज 10 रुपए दे देते हैं। किसी दिन सखावत का दरिया और जोश में आ गया, 50-100 रुपए की नीयत की। अब सच बताओ, जेब में 2 नोट हैं, एक 50 का पुराना वाला, एक 50 का नया वाला। मस्जिद के डब्बे में कौन सा डालेंगे?
पुराना वाला। अरे जो नया वाला है कोई 51 रुपए का, वो है 50 का, लेकिन अल्लाह की राह में देना ना पुराना वाला। खुद सोचे कि मेरी रब से मोहब्बत कैसी है, दीन की राह में जब खर्च करना है मुझे क्यों घटिया वाला ही खर्च करना है। पैसों की बात तो और है, हमारा तो हाल ये कि अगर हमारे 2-3 बच्चे हो ना, और एक बच्चा बड़ा होशियार हो, समझदार हो, तो घर वाले कहते हैं यार इसको तो डॉक्टर बनाएंगे। तो दूसरा वाला बड़ा हिसाब किताब में तेज हो, क्या इसको इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा वाला बहुत शरारती हो, सबक भी याद ना करता हो, अटकता भी हो, जबान भी उसकी ठीक नहीं बोलता हो, इसको मदरसे में दे दो। बच्चा भी वो देना है अल्लाह की राह में जो तुम्हारे काम का नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं उलमा जो है वो अप टू द डेट नहीं है, उलमा जनाब दुनिया के तकाजे पूरे नहीं कर रहे, उलमा जनाब सही तरीके से समझाते नहीं है। तुमने मदरसे में बच्चे कौन से दिए हैं जो तुम्हारे काम के नहीं थे? दो ना अपने खानदान का सबसे बेहतरीन बच्चा जिसका ब्रिलियंट माइंड है कि देखो कैसा मुफ्ती बनकर दीन की खिदमत करता है। हमारा तो जहन ही ये बन गया है कि जब अल्लाह की राह में देना है तो बचा हुआ देना। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह तू भी नवाज दे। ये अल्लाह के गजब को दावत देने की बात नहीं कि जब अपने बच्चे के लिए खरीदना है तो ब्रांडेड खरीदना है, अपने लिए खरीदना है तो बेहतरीन खरीदना है, अल्लाह के लिए देना है तो घटिया देना है। याद करो ये गलती है जो हम कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम अपनी बेहतरीन चीज अल्लाह की राह में खर्च। और साहबा ने जब ये आयतें पढ़ी ना तो साहबा आए नबी पाक के पास, कहा हुजूर मेरे सारे माल में सबसे बेहतरीन माल ये था, ये मैं आपको बाग पेश करता हूं। हुजूर ये कुआं मेरा सबसे बेहतरीन था, मैं ये कुआं पेश करता हूं। हम भी करें ना कि या अल्लाह ये सबसे बेहतरीन चीज मेरे माल में है, वो मैं तेरी राह में खर्च करता हूं। फिर देखो अच्छा, अब शैतान क्या दिल में वसवसा डालेगा कि यार मेरे माल में तो एक ही चीज सबसे अच्छी है, वो दे दूंगा तो मुझे दूसरी कहां से मिलेगी। तो तुम्हारे पास एक है ना, मेरे रब के पास एक थोड़ी है। तुम एक खर्च करो वो उसके बदले और अता फरमाएगा। असल वो अल्लाह पर भरोसा है। और ये कुरान से डायरेक्ट जब नूर मिलता है तो इसका मजा ही और होता है, इसकी सीखना ही और होता है। एक आखिरी वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं, वरना बातें तो बहुत सारी हैं कि कुरान पाक से किस तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो है वो सबक लिया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये इमाम हुसैन के शहजादे हैं। एक मरतबा आपकी कनीज आपको वजू करवा रही थी। अच्छा, और अचानक उसके हाथ से बर्तन छूटकर गिरा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर लगा और आपका चेहरा जख्मी हो गया। अब जैसे ही आपने चेहरा उठाकर देखा ना, देखो पहले की कनीजें भी कैसी थी, खादमाएं खादिम कैसे थे, सबको कुरान आता था। आज बड़े बड़े डिग्री होल्डर बैठे होते उनको कुरान नहीं आता। क्या मौके की आयत पढ़ी उस खातून ने, वो पढ़ती हैं वल काज़िमीनल गैज़। कुरान कहता है और गुस्सा पीने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन ये आयत सुनी तो अब अच्छा, तिलावत किसके सामने हो रही है? खानदान नबूवत के चश्मो चिराग के सामने। वो नहीं कुरान समझेंगे तो कौन समझेगा? जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी ना, और गुस्सा पीने वाले, हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मैंने गुस्सा पी लिया। उस खातून ने जो अगली आयत का हिस्सा था वो पढ़ा वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। आपने फरमाया कि मैंने रिज़ा इलाही के लिए तुझे माफ कर दिया। पहले गुस्सा पी लिया, अब आयत का अगला हिस्सा सुना कि अल्लाह की खातिर माफ भी कर देते हैं, कहते हैं मैंने तुझे माफ किया। कनीज आयत का अगला हिस्सा पढ़ती है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेक लोग अल्लाह को महबूब हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जा मैंने तुझको आज़ाद कर दिया, माफ भी किया, दरगुजर भी किया, आजाद भी कर दिया, क्योंकि अल्लाह को गुस्सा पीने वाले पसंद है, माफ करने वाले पसंद है। मैंने तुझे गुलामी से भी आजाद किया। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, सच बताओ इस खातून ने, इस कनीज ने राइट टाइम कुरान की तिलावत की, अल्लाह ने कुरान की कैसी बरकत अता फरमाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन कुरान पर अमल किया। अल्लाह करे कि मैं और आप इस तरह कुरान समझने वाले बन जाएं। अब आप कहेंगे जनाब बातें तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, मगर आज के दौर में हम कहाँ कुरान पढ़ें, बचपन में पढ़ा नहीं, उम्र ज्यादा हो गई, अब कैसे कुरान सीखें? याद रखिए दावत इस्लामी वाले सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, हम सॉल्यूशन भी बताते हैं। पहले तो मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि एक मुसलमान को कुरान आना चाहिए, एक मुसलमान की दोस्ती कुरान से होनी चाहिए, उसको रोज कुरान पढ़ना चाहिए। वरना एक एग्जाम्पल के जरिए बात समझाता हूं। हमारी जिंदगी में पैगामात की बड़ी अहमियत है ना। आजकल व्हाट्सएप आ गया है, जरूरी मैसेज फौरन सुनते हैं। ठीक है, पैगाम सुनने चाहिए, मगर एक बात तो बताओ, कुरान किसका पैगाम है? बताओ ना। अल्लाह का पैगाम है। 40 साल हो गए आपको मिले हुए, 30 साल हो गए। जो 30 साल का है वो सोचे, 40 साल वाला सोचे, 50 साल वाला सोचे, अब तक नहीं पढ़ा है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? या अल्लाह टाइम नहीं मिला कुरान पढ़ने का। मिल तो गया था, मैंने अपनी दुकान पे भी रखा था, या अल्लाह मेरे घर पे भी कुरान था, हाँ मैंने कुरान खानी भी कराई थी, पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तेरा पैगाम समझने का टाइम नहीं मिला। सच बताओ ये जवाब चलेगा? अपने दिल से पूछो, नहीं चलेगा। तो प्लीज मरने से पहले कुरान पढ़ें, समझें और अमल करें। सजदा तिलावत अदा करने का मसनून तरीका क्या है? कुरान पाक में
14 سجدے موجود ہیں جن کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو اب اس کو ادا کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے، یہی مسئلہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے میں یہاں پر ایک اور مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سجدہ تلاوت صرف تلاوت کرنے والے پر واجب نہیں ہوتا، آیات سجدہ سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اسلامی بہن گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور انہوں نے آیات سجدہ بلند آواز سے پڑھی، اب جنہوں نے بھی اس آیات سجدہ کو سنا ہے ان تمام کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ٹھہریں گے۔ ان تمام کے اوپر یعنی سننے والے پر بھی اور تلاوت کرنے والے پر بھی، دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ نمبر 2، سجدہ تلاوت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں، سجدہ تلاوت کے لیے وہ تمام شرائط ہیں جو نماز کے لیے شرائط ہونا ضروری ہے، یعنی وضو ہونا، طہارت کا ہونا، جگہ کا پاک صاف ہونا اور قبلہ رخ ہونا، نیت کا ہونا اور وقت کا ہونا، یعنی مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے، وقت بھی مکروہ نہ ہو، تو یہ تمام تر شرائط کا ہونا ضروری ہے سجدہ تلاوت کے لیے۔ اب سمجھیے گا، آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سجدہ تلاوت کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی یا کر رہے تھے، جیسے ہی آپ نے آیات سجدہ پڑھی، آیات سجدہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کو بند کیا اور وہیں پر جو ہے سجدہ تلاوت کر لیا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ایک سجدہ آپ کے اوپر واجب ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ یعنی بعض دفعہ لوگ دیکھا جاتا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طرح نہیں اٹھانا، سیدھے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے۔ وہاں پر 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کم سے کم، زیادہ پڑھنا چاہیں 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے مسنون طریقہ سجدہ کرنے کا، سجدہ تلاوت کرنے کا، اگر ایک سجدہ واجب ہے۔ اگر بیٹھ کر کریں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے مثال کے طور پر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آیات سجدہ پڑھی، وہیں پر آپ نے قرآن پاک کو بند کیا، سائڈ میں کیا اور وہیں پر جو ہے سجدہ تلاوت کر لیا، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کر لیا تب بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے، یعنی پہلے بھی قیام کرنا اور بعد میں بھی قیام کرنا، یہ مستحب ہے، افضل ہے، اگر اس طرح کریں گے تو زیادہ ثواب پائیں گے۔ یہ مسنون طریقہ ہے اگر ایک سجدہ تلاوت آپ کے اوپر واجب ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فوراً کر لیں، اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر فوراً نہ کریں، بعد میں بھی کرنا چاہیں سجدہ تلاوت کو تو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ تلاوت کر رہی تھی چارپائی پر بیٹھ کر، یا پھر بعض اسلامی بھائی جو آفس کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے سجدہ کرنے کی سہولت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے پاک صاف، یا کوئی جو ہے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے جہاں پر سجدہ کریں، تو وہ ذہن نشین کر لیں جب نماز کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جو ہے فوراً سے وہ سجدہ جو آپ کا تلاوت واجب تھا وہ سجدہ ادا کر لیں، ایک سجدہ۔ اس طرح سے ہر سجدے کو ادا کرتے جائیں، یعنی 14 سجدے اس طرح آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ ہر سجدے کو جب اس سجدہ تلاوت واجب ہو فوراً سے ادا کر لیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل قرآن پاک کو کمپلیٹ کیا، مکمل قرآن پاک کی تلاوت کری، یعنی 30 پاروں کی تلاوت آپ نے کر لی ہے، قرآن پاک آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ اب 14 سجدے آپ کے اوپر واجب ہو چکے ہیں۔ اب 14 سجدے اکٹھے کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی میں بالکل آسان سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نیت کریں گے کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، یہ نیت جو ہے دل کے اندر کریں گے، یا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اسلامی بہن ہے تو کر رہی ہوں، اگر اسلامی بھائی ہے تو کر رہا ہوں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اور وضو کا ہونا بھی جس طرح میں نے بتایا کہ شرط ہے، وضو بھی ہو، مکروہ وقت بھی نہ ہو، اور قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب 14 سجدے اکٹھے کیسے کریں گے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا ہے، سیدھا کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب اس کے لیے ہاتھ یہاں پر بھی نہیں اٹھانی، جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ بعض لوگ جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے سجدے میں چلے جائیں گے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے سیدھے۔
اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اسی طرح سے 14 سجدے مکمل کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک سجدہ آپ نے ادا کیا، اس کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح 13 سجدے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ 14واں سجدہ جب آپ ادا کریں گے پھر اٹھ کر بیٹھیں گے نہیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے سیدھا، یعنی 14واں سجدہ جب آپ ادا کر چکے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا قیام کی طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ اپنے مکمل جو قرآن پاک کے آپ کے اوپر 14 سجدے واجب تھے اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ایک سجدہ کریں گے تو وہ بھی میں نے بتا دیا ہے، اگر 14 سجدے اکٹھے ادا کریں گے تو اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو